رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پیغام قرآن سلسلہ لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ الکریم آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم ایک پیغام قرآن سننے، سمجھنے اور سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آئیے اچھی نیت کرتے ہیں، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے اس ایپیسوڈ کو، پیغام قرآن سلسلے کو مکمل سنیں گے، عمل بھی کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پیغام قرآن، اور آج انشاءاللہ الکریم ایپیسوڈ میں ہم شیطانوں کی 2 قسمیں سنیں گے۔ جی ہاں ناظرین، آج آپ کو بڑی انٹرسٹنگ معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ 2 شیاطین یا 2 شیطانوں کی جو قسمیں ہیں وہ کون سی ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں، اس پر انشاءاللہ بہت کچھ سنیں گے۔ آئیے پہلے پیغام قرآن سنتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ ماشاء اللہ الکریم، ناظرین اکرام، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ بھی سنا، پیغام قرآن آپ نے سنا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اسے پڑھنے کی بھی توفیق دے، اسے سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ آپ نے سنا ناظرین کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا، انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، شیطان 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ شیاطین جن کا تعلق جنات سے ہیں، جیسے ابلیس لعین اور اس کی اولادیں، اور دوسری قسم وہ شیاطین کہ جن کا تعلق انسانوں سے ہے، اور یہ کفر و گمراہی کی طرف بلانے والے انسان ہیں۔ یہ 2 قسمیں بیان ہوئی۔ میرے اور آپ کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگو۔ فرماتے میں نے عرض کی، کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ ائمہ دین فرمایا کرتے کہ شیطان آدمی، لوگوں کے لیے شیطان جن سے زیادہ نقصان دہ ہے، سخت ہے، اور ائمہ دین کی اس بات کی تائید آیت مبارکہ کے الفاظ سے ہوتی ہے کہ الفاظ قرآنی میں شیاطین کی اقسام کا ذکر کرتے ہوئے انسان کا لفظ پہلے، جنات کا بعد میں، انسان کا پہلے اور جنات کا بعد میں ہے۔ ان دونوں قسموں کے شیاطین سے بچنے کے بہت سے طریقے بیان کیے گئے۔ ناظرین اکرام، جس طرح ہم ظاہری دشمن سے بچنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں کہ کہیں ہمارا یہ جو دشمن ہے ہمیں جانی یا مالی نقصان نہ پہنچا دے، ہم اس کے لیے گارڈ رکھتے ہیں، ہم اس کے لیے CCTV کیمرے لگاتے ہیں، ہم کہیں جاتے ہیں تو پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں، حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں، اس پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو یہ شیطان ہے نا، ہمارا دشمن،
اس سے حفاظت کے بھی ہمیں اقدامات کرنے چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے جس طرح دنیاوی جو ہے وہ دشمن سے بچنے کے لیے ہم اتنے سارے کام کر رہے ہیں، جبکہ دنیا کا دشمن زیادہ سے زیادہ مالی نقصان پہنچائے گا یا جانی نقصان پہنچائے گا، لیکن شیطان جو ہے ناظرین اکرام یہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے. جس طرح دنیا میں کسی کے پاس دولت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، تو اس کے پاس کون آتے ہیں؟ اس کے پاس چور آتے ہیں. اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے تو اس کے پاس شیاطین آتے ہیں. اس لیے ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے اوراد و وظائف بھی پڑھنے چاہیے. جی ہاں، بہت سے ایسے اوراد و وظائف ہیں جن میں شیطان سے بچنے کے لیے کوششیں کی جا سکتی ہیں. فار ایگزامپل، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک اگر ہم سورہ اخلاص 11 بار پڑھ لیں، اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں، تو یہ 11 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت یہ نصیب ہوگی کہ شیاطین اگر اپنی پوری جماعت کے ساتھ مل کر بھی کوشش کریں کہ گناہ کرائیں تو نہ کرا سکیں جب تک یہ بندہ خود نہ کرے. انہیں شیاطین عاجز آ جائیں گے اس وظیفے کی برکت سے. لیکن ہم کریں تو صحیح. دنیاوی دشمن سے بچنے کے لیے تو اتنا کچھ جو بیان کیا ہم کر ہی رہے ہیں. بھائی دنیاوی دشمن جو ہے وہ سامنے سے وار کرے تو آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش تو کریں گے. کسی اور طریقے سے آپ کو وار کر رہا ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، آپ بچنے کی کوشش کریں گے. لیکن شیطان جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے کہ یہ نظر نہیں آتا، مسلسل وار کرتا ہے. تو بندہ اس سے بھی تو اپنی سیف سائڈ کا کوئی راستہ بنا کر رکھے نا، حفاظت کے اقدامات کرے. تو ایک عمل میں نے یہ بتایا، وقتاً فوقتاً یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھتے رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. اس سے انشاءاللہ الکریم ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کریں، پابندی کریں، اللہ کرے گا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ شیطان سے حفاظت ہوگی. خیر، مزید آگے بڑھتے ہیں ناظرین. تو شیطان سے بچنے کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سے ایک آسان طریقہ حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا، جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اتنا کہہ کر الگ ہو جاؤ کہ تو جھوٹا ہے. یہ حدیث پاک میں علاج بیان کیا، شیطان سے بچنے کا طریقہ بیان کیا کہ جب بھی وہ وسوسہ ڈالے تو کیا کہہ کر الگ ہو جاؤ؟ تو جھوٹا ہے. ناظرین اکرام، مثلاً جنات والا شیطان دل میں خیال ڈالے کہ اسلام یہ مکمل دین نہیں ہے، یا آخرت کی نجات کے لیے اسلام ضروری تھوڑی ہے، یا شریعت پر عمل کریں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی. اگر اس طرح کے شیطان وسوسے ڈالے اور دل میں اس طرح کے خیالات لائے تو فوراً کہیں کہ تو جھوٹا ہے. یوں ہی اگر انسانوں میں سے کوئی شیطان ایسی باتیں کرے، مثلاً کہے کہ معاشی ترقی سود کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی، تجھے بزنس چلانا ہے، تجھے کاروبار چمکانا ہے، تجھے زیادہ آمدنی چاہیے، زیادہ پیسہ چاہیے، آمدنی بڑھانا ہے، سود کا سہارا تو لینا ہی پڑے گا. تو اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. یا ترقی و خوشحالی کے لیے قرآن و حدیث کے پرانے حقیقی معنی بدلنا ضروری ہے، کبھی اس پر وسوسے ڈالے گا، یہ تو بہت پرانی کتاب ہو گئی ہے، اب آج کے دور کے حساب سے اس میں معنی اس کے چینج کرنے چاہیے. یا اقوام عالم میں عزت و مقام پانے کے لیے اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کو اپنانا ضروری ہے. تو ایسے انسانی شیطان کو بھی کہہ دیا جائے کہ تو جھوٹا ہے. کیا کہا جائے؟ تو جھوٹا ہے، میرے نزدیک اسلام ہی حق ہے اور قرآن و حدیث کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات انہی پر عمل کرنے میں ہے. اور قرآن و حدیث کے وہی معنی درست ہیں جو ہم تک ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے پہنچائے ہیں، وہی درست ہے، اور میں اسی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا. تو یہ کہنے کی عادت بنائے، نہیں تو غلط ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. اس طرح کے وساوس کو دل میں بٹھانا، اس پر عمل کرنا، اسے عام کرنا، اسے زبان پر بھی لے آنا، یہ ایمان کے لیے بھی بعض صورتوں میں خطرے سے خالی نہیں ہے. اس لیے وساوس سے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ جو انسانوں والا جن ہے نا، یہ وہ والے جن سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جناتوں والا جو شیطان ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ناظرین اکرام، چونکہ ائمہ ملت و ناصحین امت نے انسانی شیطانوں کو زیادہ خطرناک قرار دیا ہے، اس لیے ان سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے.
اور اس کے طریقے ہمیں قرآن و حدیث میں بتائے بھی گئے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ حکم دیا گیا، بڑی توجہ چاہوں گا ناظرین آپ کی اس وقت، اگر آپ کچھ کام کرتے ہوئے سن رہے ہیں تو پلیز، چونکہ پیغام قرآن ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جو اب میں مزید کہنے لگا ہوں اس کو بھی بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ایک جگہ حکم دیا گیا کہ دین کا مذاق اڑانے والوں اور ایمان برباد کرنے والے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی بچو، جیسا کہ حکم قرآنی میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث مبارک میں گمراہ لوگوں کی باتیں سننے بلکہ ان کے قریب جانے اور انہیں اپنے پاس آنے سے بھی روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ نہ ان کے پاس جانا ہے نہ ان کی باتیں سننا ہے۔ کون؟ جو گمراہ لوگ ہیں یا گمراہی پھیلانے والے لوگ ہیں۔ بعض کا حلیہ بھی ایسا ہوگا جس کو دیکھ کر آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا اچھا انسان ہے، اس کے حلیے سے دھوکہ کھا جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اتنی پہچان رکھتے نہیں ہیں، اس لیے بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر زمانے میں دجال کذاب انتہائی دھوکے باز سخت جھوٹے لوگ ہوں گے کہ تمہارے پاس ایسی باتیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تو ان لوگوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ ناظرین اکرام، حدیث کے حکم پر اگر غور فرمائیں کہ دین کو حقیر سمجھنے اور اس کا مذاق اڑانے والوں کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ شدید وعید بھی سنائی جو ان کی خلاف اسلام باتوں کے وقت ان کے پاس بیٹھتا اور ان کی باتیں سنتا ہے تو وہ بھی انہی جیسا ہے، اور انہی جیسا ہونے کی وعید عقل و مشاہدے سے بھی سمجھ آتی ہے کہ عوام تو عوام، بعض اوقات اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی گمراہ کن لوگوں کی باتیں سن کر آہستہ آہستہ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور بالآخر وہی عقائد اپنا کر گمراہی کے گڑھے میں جا پڑتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی ناسمجھی اور کم علمی سے گمان کرتے ہیں کہ ہم تو پکے مسلمان ہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہونا ہے، سنو سب کی بھائی، کرو من کی، سب کی سنتا ہوں، میں تو سب کے پاس جاتا ہوں، سب کی سنتا ہوں، سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں، سب سے دوستی بھائی جان اپنی۔ لیکن یہ ہے بڑا ڈینجر، یہ ہے بڑی خطرناک چیز ہے، سب کی سنتا ہوں بھائی۔ سب کی سننے میں جو چیز کان سے داخل ہوتی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے، جو چیز کان سے داخل ہوتی ہے دل میں اترتی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ کان سے داخل ہو کر دل میں اترنے والی بات ایسی نقش ہو جاتی ہے ناظرین کہ پھر زندگی بھر نکلتی نہیں ہے، زندگی بھر کے لیے پیوست ہو جاتی ہے دل میں۔ اس لیے اچھے لوگوں سے اچھی بات سنیے، خوش عقیدہ لوگوں سے پیاری باتیں سنیے۔ قرآن سننا ہے اچھے عقیدے والوں سے، بھولے بھٹکے ہوئے لوگ جنہوں نے خود قرآن کو سمجھا نہیں، اپنے حساب سے اپنے مطلب کا ترجمہ کر لیا، اپنی آسانیاں تلاش کر کے اپنے حساب سے تفسیر کر لی، ایسے لوگوں کی باتیں سن کر گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ پڑھنا ہے قرآن، پڑھنا ہے، سبحان اللہ، میرے اعلیٰ حضرت کا ترجمے والا قرآن پڑھیے، کنز الایمان پڑھیے، ایک عاشق رسول، عاشق صادق، سچے عاشق رسول کا ترجمہ قرآن پڑھیے آپ، کنز الایمان شریف، ایمان تازہ ہوگا۔ کہاں کہاں کیسے کیسے ادب والے الفاظ کا استعمال کیا آپ کو پتہ لگے گا، ٹھیک ہے، وہیں سے ادب جھلکتا ہے، وہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس نے ترجمہ کیا۔ تفسیر آپ کو پڑھنی ہے، آسان تفسیر پڑھنی ہے، سبحان اللہ، تفسیر صراط الجنان پڑھ لیجئے، سبحان اللہ، آج کے وقت کے حساب سے آسان ترین تفسیر ہے، پڑھیے، اللہ کرے گا تو اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ خزائن العرفان سے پڑھ لیجئے، نور العرفان سے پڑھ لیجئے، معلوم ہوگا کہ قرآن میں رب نے ہم سے کیا فرمایا ہے۔ یہی تو اس ایپیسوڈ کو لانے کا مقصد ہے ناظرین، کہ پیغام قرآن ہمارے سامنے بیان کیا جائے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے۔ آج دوستوں کا پیغام ہم مس نہیں کرتے، واٹس ایپ پر مختلف ذرائع سے اگر ہم تک پیغام میل کے ذریعے، وائس کے ذریعے، ٹیکسٹ کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے کوئی پیغام آ جائے، مس نہیں کرتے۔ رب نے قرآن میں جو ہمیں پیغام دیا ہے، ہم میں سے کتنے جس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی صورت میں کسی سمجھنے والے کے پاس جا کر پوچھ لیتے ہیں، تو پتہ لگے گا کہ اس معاملے میں بہت زیادہ سستی پائی جاتی ہے۔
میں آپ کو بتاؤں یہاں ایک اہم بات سیکھنے کا موقع ہمیں ملا کہ ہم نے ایسے لوگوں سے بات نہیں سننی ہے جو یہ کہتے ہیں یار میں تو سب کی سنتا ہوں، میں سب کے پاس بیٹھتا ہوں، میں سب کی مانتا ہوں۔ نہیں بھائی، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، خطرے سے خالی نہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے یہ فرمان سنیے جو یہ سوچ رکھتے ہیں بھائی مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں تو بہت پکا ہوں بھائی، کچھ بھی ہو جائے کہیں ادھر سے ادھر ہونے والا نہیں ہوں۔ لیکن بعض مرتبہ ایسے لوگ بھی بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ، میرے آقا کا فرمان سناتا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، جو دجال کی خبر سنے اس پر واجب ہے کہ اس سے دور بھاگے، کہ خدا کی قسم آدمی اس کے پاس جائے گا اور یہ خیال کرے گا کہ میں تو مسلمان ہوں، یعنی مجھے اس سے کیا نقصان پہنچے گا، وہاں اس کے دھوکوں میں پڑ کر اسی کا پیروکار ہو جائے گا۔ یاد رکھیے ناظرین اکرام، حدیث پاک میں دجال کے پاس جانے کا اور گمراہ ہو جانے کا جو خدشہ بیان کیا گیا ہے وہ صرف سب سے بڑے کانے دجال کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کے دجال کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور گمراہی کی طرف بلانے والا ہر فرد اسی زمرے میں داخل ہے۔ ناظرین اکرام، آج کل صورتحال بڑی نازک ہے۔ پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا اور یوں ہی سوشل میڈیا پر ہر شخص اپنی بات کہنے میں آزاد بیٹھا ہوا ہے، کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی بات کی تحقیق کرنے والا نہیں ہے، سنا اور بعض مرتبہ اسی کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں اسلام کا مذاق اڑاتا ہے تو کوئی کھلم کھلا بول رہا ہوتا ہے، کسی کو سود خوری جائز نظر آتی ہے تو کوئی بے پردگی کی تائید میں دلائل دے رہا ہوتا ہے، کسی کو موسیقی میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور کسی کو گانے باجے کے بغیر دین خشک محسوس ہوتا ہے کہ یار میوزک کے بغیر بھی کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، نعتوں کے اندر میوزک ڈال دیا، نعتیں آپ ایسی پیاری پیاری نعتیں جو پڑھی ہوئی ہیں آپ نے سنی بھی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے شوقین بھی اس میں بیٹھے ہوں۔ شادی میں جناب میلاد سے لے جا رہے ہیں ہم، اچھا کیسے شادی کیسے کر رہے ہیں؟ میلاد سے لے جائیں گے، نعتیں پڑھتے ہوئے جائیں گے، اچھا بہت اچھی بات ہے، نیت تو بہت اچھی ہے آپ کی، اللہ آپ کو برکت دے، لیکن کیا اس پر عمل ہوتا ہے؟ پتہ لگتا ہے ڈی جے لگا ہوا ہے، اس میں نعت لگائی تو ہے لیکن ساتھ میں جھنکار بھی ہے، میوزک بھی ہے، نعت کے الفاظ تو سنائی نہیں دے رہے ہیں، وہ سارے کے سارے نعت کو جو ہے گانا اور بھنگڑا سمجھ کے اچھل کود کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دین کا مذاق بنا کے رکھا ہے، شرم نہیں آتی ہم کو؟ ہم نے اپنے دین کو اپنی اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے مذاق بنا کے رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم پیغام قرآن میں اس کو بھی سنیں گے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم اسلام میں پیدا ہوئے، ہم نے اللہ کو ایک مانا، اللہ پہ ایمان لائے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی میں ہیں، حضور کی امت میں ہیں، کیا ہم پورے اسلام میں ہیں؟ کیا ہمارے طور طریقے یہ ثابت کرتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں عملی مسلم بنیں، ہمارا کردار بھی یہ ظاہر کرے کہ نہیں یہ مسلمان ہے، ہمارا چہرہ بتائے، ہمارا عمل بتائے کہ یہ ماشاء اللہ رسول پاک کا غلام ہے، امتی حضور کا۔ جب غلام کا یہ عالم ہے تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کہنے میں مجبور ہو جائے نا کہ جب غلام اتنا باعمل ہے تو ان کے آقا کیسے ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں نا یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ پاک ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب کرے۔ تو ناظرین اکرام، میں آپ کو پروگرام کے آخر میں، چونکہ ہمارے ایپیسوڈ کا وقت بھی مکمل ہونے والا ہے، ہم نے ایک اہم مدنی پھول، ایک اہم بات آج کے ایپیسوڈ سے یہ بھی لی ہے کہ گمراہ لوگوں کی باتیں نہیں سننی ہم نے۔ ہمارے بزرگوں کا اس معاملے میں کیا انداز تھا، یہ کس طرح خود کو بچاتے تھے، حالانکہ خود علم و عمل کے بلندی پر ہیں، لیکن اپنے آپ کو کیسے بچاتے تھے؟ اللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں اسلاف کا عمل نقل کرتے ہوئے فرماتے کہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر شاگرد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو راستے میں ایک بد مذہب ملا، کہا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ اس نے عرض کی کہ ایک کلمہ ہی سن لیجئے۔ آپ نے اپنا انگوٹھا چھنگلیاں کے سرے پر رکھ کر فرمایا آدھا لفظ بھی نہیں۔ ایک کلمہ تو دور کی بات ہے، آپ نے فرمایا آدھا لفظ بھی نہیں۔ لوگوں نے عرض کی کہ اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا یہ ان میں سے ہے
یعنی گمراہوں میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو بد مذہب آئے اور عرض کی کچھ آیات کلام اللہ آپ کو سنائیں۔ فرمایا میں نہیں سننا چاہتا۔ عرض کی کچھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں، تو آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اصرار کیا، فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں۔ آخر وہ خائب و خاسر چلے گئے، انہیں کامیاب نہیں ہو سکے، اسی طرح چلے گئے۔ لوگوں نے عرض کی اے امام آپ کا کیا حرج تھا اگر وہ کچھ آیتیں یا حدیثیں سناتے؟ فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و حدیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویلیں لگا دیں اور وہ میرے دل میں رہ جائیں تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ ہر کسی کی بات سنتے چلے جانا، سوشل میڈیا پر بس وہ تھوڑا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ لیا، فین فالوئنگ زیادہ دیکھ لی، اور بڑا بند سور کر ٹھاٹ کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے کسی کو دیکھ لیا اور وہ اس کا تعلق اہل سنت سے بھی نہیں ہے، عاشقان رسول سے بھی نہیں ہے، تو ہم نے سنا اور اس کو فالو کر لیا۔ بھائی ارے آپ کدھر جا رہے ہو میرے بھائی؟ کیا سن رہے ہو؟ کس کو سن رہے ہو؟ کیوں سن رہے ہو؟ ہمارے پاس ایسے پیارے پیارے علماء اکرام ہیں جن کے باتیں سنیں، جن کے ملفوظات سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سننا ہے تو ان سے سنیں، اور سوشل میڈیا پہ تو ہر آنے والا آدمی صحیح، یہ کس نے کہہ دیا؟ اگر ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں اللہ کرے ہم، کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھی باتیں سننا ہے، اچھے لوگوں سے سننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر کسی کی بات سننا، فالو کر لینا، یہ درست نہیں ہے۔ ناظرین آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے شیطان کی دو قسمیں سنی، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، اور علماء نے فرمایا جنوں میں جو شیطان ہے اس سے زیادہ خطرناک ہمارے لیے کون ہے؟ انسانوں میں جو شیطان ہے۔ اللہ پاک ہمیں شیاطین کے شر سے بچائے، ہمیں ایمان کامل عطا کرے، برے خاتمے سے بچائے، زوال نعمت سے بچائے، ہمیں اسلام پر، دین پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر اخلاص کے ساتھ استقامت عطا فرمائے اور صحیح غلط کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام ہمارے ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں پھر پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے۔ یا آپ دیکھیں گے کہ سلسلہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے، کہ ہر ایپیسوڈ میں ہمیں کتنی پیاری پیاری اور اہم باتیں اور خاص طور پر پیغام قرآن سننے اور سیکھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ جلد پھر اگلا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، ایف جین چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام